انتہائی مختصر خطبہ جمعہ میں چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں، پھر اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے خطبہ عربی کے اندر، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195 ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، ایک مسلمان اور ایک مومن ہونے کے ناطے سے یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر اور اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں گرتا ہے۔ وہ کائنات کا خالق اور مالک جو اس کائنات کو چلا رہا ہے اللہ رب العزت ہے۔ وہ اس کائنات کا صرف چلانے والا نہیں ہے بلکہ بنانے والا بھی ہے، اس کا کریٹر بھی ہے، اس کا خالق بھی ہے۔ ہر قسم کے نفع اور نقصان کا فیصلہ اور مالک وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ اللہ تمہیں خیر پہنچانے کا ارادہ کر لے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کی خیر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے، جو بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، اس نے یہ خود اقرار کیا ہے کہ زمین اور ان کے اوپر رہنے والوں کی تمام تدبیریں کرونا وائرس کے آگے ناکام ہو چکی ہیں۔ اب ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیں موت کی منہ سے نکال سکنے پر قادر ہے، یہ اس کا اعلان ہے۔ تو یہی بات قرآن مجید میں اللہ نے فرمائی، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر لے تو تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، نفع نہیں دے سکتا، اور اگر وہ نفع دینے پر قادر ہے، وہ فیصلہ کر لے تو اس کے فائدے کو کوئی روک نہیں سکتا، خواہ ساری دنیا ٹیل لگا لے اور اکٹھی ہو جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کہ وہ واقعی سچا رسول تھا، اس بات کا یقین لینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث میں سے جو قیامت کی نشانیاں اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اچانک مریں گے۔ پہلے تو دل کی تکلیف سے مرتے تھے، اٹیک ہو گیا، جی ابھی تو وہ بیٹھا تھا، ابھی تو وہ مل کے گیا ہے، ابھی تو اس نے مجھے فون کیا ہے، مر گیا ہے دل کی بیماری سے۔ اور اب اس سے بھی زیادہ بیماری وہ طاعون کی بیماری ہے، جس سے لوگ تیزی کے ساتھ مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ وائرس چائنا سے چلا اور دنیا کے 110 ملکوں تک پہنچ گیا، دنیا کے 110 سے بھی زیادہ ملکوں تک پہنچ گیا ہے، جس میں ہمارا ملک بھی کچھ ملوث ہے۔ کئی ہزار لوگ اس سے متاثر ہیں اور ہزاروں سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں۔ یہ وبائیں جو ہم پر آ رہی ہیں، قرآن مجید اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے، جس کو تم مصیبت سمجھتے ہو، وہ کب کیوں آتی ہے؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ لوگوں کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ جیسے زمین کے لوگ اعمال کریں گے ویسے ہی آسمان سے فیصلے کیے جائیں گے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں بادشاہ ہمارے لیے مصیبت ہے تو پھر وہ بادشاہ بھی تو ہم میں سے ہے، وہ اوپر سے تو نہیں آیا ہے، کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی وبا آ گئی ہے، طاعون آ گیا ہے، بڑی پریشانی ہے، ہلاکتیں ہو رہی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں یہ بھی تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تم بڑے بڑے گناہ کرتے ہو، اکثر تو میں نظر انداز کر دیتا ہوں،
چند گناہوں پر میں سزا بھیجتا ہوں، چند گناہوں پر میں پکڑتا ہوں، تھوڑی تھوڑی سزا چکھاتا ہوں، بڑے بڑے گناہ تو میں ویسے ہی نظر انداز کر دیتا ہوں۔ اگر میں ہر گناہ پر پکڑنے لگوں، ما ظہر علی ظاہرہا من دابہ، زمین پر کوئی بھی چلنے والا نظر ہی نہ آئے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ الرحیم ہے، وہ الرحمان ہے، وہ الکریم ہے، وہ الودود ہے، سارے گناہوں کو نظر انداز کرتا ہے، کچھ گناہوں پر وہ سزا دیتا ہے تھوڑی سی۔ بڑی سزا تو اللہ نے جہنم کی صورت میں آخرت کے اندر تیار کر رکھی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہاتھوں کی کمائی کیا مطلب ہے؟ وہ تمہارے اعمال ہوتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بڑے بڑے گناہ میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں، میں اس کا حساب ہی نہیں لیتا، اس پر میں گرفت ہی نہیں کرتا، بہت سے غلطیوں کو میں نظر انداز کر دیتا ہوں۔ تو بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح سے مرنے لگ جائیں گے، بھیڑ بکریوں کی طرح سے۔ جیسے مرغیوں میں وبا آتی ہے تو کنٹرول شیڈ میں کئی ہزار مرغی ایک گھنٹے میں مر جاتی ہیں، بھیڑ بکریوں میں بیماری آتی ہے، کئی ہزار ریوڑ ایک ہی لمحے میں، گھنٹے میں، چند منٹوں میں وہ مر جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی تصدیق کے طور پر یہ حدیث ایک اور پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ یا تو طاعون کی بیماری سے مریں گے یا پھر جنگوں کے نتیجے میں زیادہ تعداد میں مر جائیں گے، یا تو طاعون کی وجہ سے مر جائیں گے زیادہ تعداد میں، یا دوسری شکل جنگیں ہوں گی، مر جائیں گے۔ برما میں کیا ہوا ہے؟ مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا۔ کشمیر میں 7 مہینے سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، دنیا خاموش تماشائی ہے، لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، کرفیو لگایا ہوا ہے۔ انڈیا میں ہندو مسلمانوں کو مار رہا ہے اور ساری دنیا تماشائی ہے، خاموش ہے، حکومتیں چپ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سماج میں فحاشی، بدکاری، زنا، بے غیرتی، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس قوم میں وہ بیماریاں بھیجتا ہے جو پہلے لوگوں نے نہ سنی ہوں گی نہ دیکھی ہوں گی۔ لم یظہر الفاحشۃ فی قوم قط، یہ حدیث کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ میں نے پہلے بیان کیا ہے، عربی اب پڑھ رہا ہوں۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا۔ کوئی مولوی جب مسئلے بیان کرتا ہے حوالہ نہیں دیتا ہے، میں آپ کو حوالہ دے کر بیان کر رہا ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، یہ اہل سنت کی کتاب ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، دارقطنی، نسائی، ابن ماجہ، بہقی، موطا امام مالک، یہ اہل سنت کی کتابوں کے، حدیث کی کتابوں کے نام ہیں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 4019۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ، جب کسی قوم میں عریانی، ننگ، بے پردگی، فحاشی، بے حیائی، ڈانس اور گانے اور عورتوں کے جسم، مردوں کے جسم، سب زنا، بدکاری عام ہو جائے، الا فشا فیہم الطاعون، اللہ اس قوم میں طاعون ڈال دیتا ہے۔ یہ طاعون بیماری بڑھتی جاتی ہے، لگتی جاتی ہے، جیسے دیے کے ساتھ دیا جلتا ہے، بندے کے ساتھ بندہ مرتا چلا جاتا ہے۔ والاوجاع التي، اور ایسی ایسی بیماریاں اللہ اس قوم میں ڈالتا ہے، لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، وہ بیماریاں جو پہلے لوگوں نے کبھی نہ دیکھی ہوں گی، نہ بھگتی ہوں گی، نہ سنی ہوں گی۔ تو ان بیماریوں کے پھیلنے کی ایک وجہ آپ کے سامنے آ گئی ہے، زنا، بے حیائی، فحاشی، عریانی اور بدکاری، چھپ کر گناہ کرنا، بدکاری کرنا، یا اعلانیہ گناہ کرنا اور بدکاری کرنا۔ جب یہ عام ہو جائے گا، لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے، تو پھر ایسی بیماریاں آئیں گی جو ہمارے بزرگوں نے، پہلے لوگوں نے نہ چکھی ہوں گی، نہ دیکھی ہوں گی، نہ سنی ہوں گی۔ بیماریوں کی دوسری وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم، جب لوگ ایک دوسرے کا حق غصب کرنے لگیں گے،
جب کمزور لوگوں کو طاقتور لوگ دبا کر حق مار لیں گے، الا فیہم الطاعون، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس قوم میں طاعون ڈال دیتا ہے، طاعون کی بیماری آ جاتی ہے۔ مشہور ہے نا، اور دھی بیٹی کے گھروں سے پانی کا گھٹ بھی نہیں پیندے، یہ وراثت میں سے حصہ بھی نہیں دیتے۔ ظلم آ گیا نا، یہ ظلم آ گیا۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہم دھی بیٹی کے گھر سے پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، مگر وراثت بھی تو نہیں دیتے ہو نا، وہ تو سارا کھا گئے ہو۔ اس کو کہتے ہیں مچھر چھان چھان کر پینا اور اونٹ نگل جانا۔ مچھر کو چھان چھان کر پینا اور اونٹ نگل جانا۔ تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ خطبے جمعے مختصر ہونے چاہیے، یہ حکومت کی طرف سے بھی اعلان ہے۔ مجمع نہ لگاؤ بھائیو، ہمارا رویہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ احتیاطی تدابیروں کو اختیار کریں اور تقدیر کو بھی مانیں کہ جس کے نصیب میں اللہ نے موت لکھی ہے وہ آئے گی۔ کئی سال پہلے انڈیا میں بھی یہ طاعون آیا تھا، ایک گھر کے سارے بندے مر گئے، درمیان والے گھر کے کسی بندے کو کچھ نہیں ہوا، پھر سائڈ والے کا گھر جو ہے وہ بھی اجڑ گیا، وہاں بھی بندے مر گئے، اور کئی گھروں میں ایک دو بچ گئے، دو تین مر بھی گئے طاعون کی وجہ سے۔ تو یہ طاعون اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو لگتا ہے، تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے، مگر یہ انفیکشن ہے، یہ بیماری پھیلتی ہے، احتیاطی تدابیر بھی کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے کہا 6 دفعہ تو وضو کرو، 6 دفعہ تو منہ ہاتھ ناک کان آنکھیں سب دھوو۔ تو بھائیو وہ اللہ ہم سے ناراض ہی ہوا ہے، کچھ ہم سے گناہ ہی ہو گئے ہیں کہ دیکھیں خانہ کعبہ ویران ہے، مسجد نبوی ویران ہے، مساجد میں جمعہ مختصر ہے، کئی مسجدوں میں خطبہ جمعہ بھی نہیں ہو رہا ہے، اذانیں اور نمازیں سب چھٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا مسجد میں نہ آنا ناپسند ہوا، اللہ نے کہا چلو پھر کام ہی کر دیتے ہیں، مسجدیں ویران ہو گئی۔ تو جب اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم سنو کہ فلاں علاقے میں طاعون آ گیا ہے، باہر کے لوگ اندر نہ جائیں، اس علاقے میں اندر نہ گھسیں اور اندر کے لوگ باہر نہ نکلیں۔ یہ 1400 سال پہلے جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، آج چائنا کے بادشاہوں نے، ان کے وزیر اعظم اور صدر نے مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارا اسلام کیا کہتا ہے؟ علماء نے ان کو بتایا، کمیونسٹ بادشاہوں کو، کہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا باہر کے لوگ اندر نہ جائیں، اندر کے لوگ باہر نہ آئیں، تو انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا، اور اب اس کے نتیجے میں ان کی اموات گھٹ گئی ہیں اور انہیں فائدہ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور اچھے کام کرو، نیکی کرو، سورہ بقرہ پڑھو، اپنے اوپر دم کرو، آیتیں پڑھو، حدیثیں پڑھو، دعائیں پڑھو، گھروں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، یہ واٹس ایپ اور یوٹیوب اور یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر وقت اور پیسے برباد کر کے فحاشی اور بے حیائی کو نہ پھیلاؤ، نہ دیکھو نہ سنو، بلکہ اللہ کا دین، اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی کی احادیث کو پڑھو اور سنو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، سورہ بقرہ بیٹھ کر پڑھو۔ ہاں آپ 5 دن میں سورۃ بقرہ ختم کرو، پڑھنی چاہیے، 5 رکوع، 4 رکوع، 3 رکوع، آدھا سپارہ سورہ بقرہ کا روزانہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم انتظار میں ہیں رمضان آئے گا تو قرآن کھولیں گے، پورا 10 مہینے ہو گئے ہم نے قرآن مجید نہیں کھولا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اچھے کام کرو۔ دیکھو اللہ ناراض ہے، کاروبار بند ہیں، دھندے بند ہیں، مزدوری لوگ نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جو 600 500 700 دہاڑی کماتا تھا، دکانیں بند، کاروبار بند، اب مزدور کو کوئی دہاڑی نہیں مل رہی ہے، اب وہ بیچارہ چوری کرے گا۔ اب پیسے والے لوگوں کو چاہیے کہ یہاں پیسہ خرچ کریں، بنڈل بنائیں، لوگوں کو پیکٹ گھروں کے اندر پہنچائیں، حکومت کو چاہیے کہ پیکٹ پہنچائیں۔ الیکشن میں ایک ایک بندے کا نام لسٹ میں درج کر سکتے ہیں، کیا اب ایک ایک گھر کے بندے کو راشن نہیں پہنچا سکتی حکومت؟ ایڈ آ رہی ہے مگر عوام کو دینے کے معاملے میں بخل کے کام کر رہی ہے۔ ہم حکومت سے اپیل کریں گے کہ اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے مزدور اور غریب لوگوں کے گھروں میں راشن تقسیم کرنے کی مہم چلائی جائے۔ اگر حکومت یہ کام کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے مالدار لوگ اپنے اپنے علاقے میں بیوہ، یتیم، مسکین اور غریب لوگوں کو
راشن کے پیکٹ بنا کر ضرورت کی چیزیں ان کے گھروں میں پہنچائیں۔ وَأَحْسِنُوا، فارغ رہ کر نیکی کے کام کرو، یہی نیکی کے کام ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لوگ دھندا نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، خرچ کرو، جتنا کوئی کر سکتا ہے اپنے سے کم کو دیکھ کر اس میں خرچ کرے، یہی نیکی کے کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ تکلیف اٹھاؤ نہ دوسروں کو تکلیف میں ڈالو۔ سعودی علماء نے حرم کے بارے میں، حرمین کے بارے میں جو حکم اور فیصلہ اور فتویٰ دیا ہے، لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ وہ عالم ہیں، ہم سے زیادہ عربی زبان جانتے ہیں، ہم سے زیادہ وہ دین کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس تعاون کے مسئلے میں گھروں میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ جب بارش ہو گھروں میں نماز پڑھ لینی چاہیے، زیادہ بڑی مصیبت ہو تو پھر کیوں نہیں پڑھ لینی چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ، جب وہ خلیفہ تھے شام کے ملک میں گئے، شام کے ملک میں تعاون پھیلا ہوا تھا، 25,000 مومن مسلمان حضرت عمر کے زمانے میں تعاون کی بیماری کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ تعاون کی بیماری سے مرے وہ شہادت کی موت ہے، وہ شہید ہو گئے۔ ملک کے شام میں یہ بیماری پھیلی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جس علاقے میں تعاون ہے، اللہ کے رسول سے یہ حدیث میں نے سنی تھی، آپ وہاں داخل نہ ہوں، اور جو لوگ تعاون کی زد میں ہیں وہ علاقہ لاک ڈاؤن ہو جائے، وہاں کے لوگ از خود باہر نہ نکلیں، از خود باہر نہ نکلیں۔ حضرت عمر نے ملک کے شام میں جانے سے فیصلہ روک لیا۔ کسی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا اللہ کی تقدیر کے فیصلے سے ناخوش ہو، تقدیر سے ڈر کے بھاگ رہے ہو؟ حضرت عمر نے بین الاقوامی انٹرنیشنل جملہ بول کر کہا ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کی تقدیر تعاون ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں تعاون ہو وہاں نہ جاؤ، باہر واپس چلے جاؤ۔ تو ہم اللہ کے حکم کو مان کر اللہ کے حکم کی طرف بھاگ رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں۔ یہ ڈر کی بات نہیں ہے، ایمان تقدیر اپنی جگہ پر ہے، احتیاط اپنی جگہ ہے۔ تو بھائیو، جہاں جان خطرے میں ہو کلمہ کفر کہہ دینے کی اجازت ہے، جان خطرے میں ہو حرام کے چند لقمے کھا لینے کی اجازت ہے، تو نماز گھر میں پڑھ لینے میں کیا حرج ہے چند دن کے لیے؟ تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے مسجدیں خالی، حرم خالی، ممبر خالی، مسجد ویران، حرمین کی رونق ختم۔ یہ منظر دیکھ کر، کعبۃ اللہ کو ویران دیکھ کر دل خون کے آنسو رونے لگ جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، ہم سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں کہ مسجد ویران ہیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب میں نے لوگوں پر عذاب نازل کیا وہ کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ فلما جاءہم بأسنا، جب ان پر تکلیف آئی، جب ان پر مصیبت آئی، جب میں نے ان پر غم پھینکا، جب ان پر میں نے طاعون پھینکا، جب ان کے سامنے لوگ مرنے لگے، جب ان کی دکانیں بند ہو گئی، جب مسجد حرم ویران ہو گئے، تضرعوا، لوگ روئے کیوں نہیں؟ معافی کیوں نہیں مانگی؟ تو بھائیو توبہ کریں، معافی مانگے، وہ گناہ چھوڑ دیں۔ جو رات کو نہیں اٹھ رہا، بوڑھا ہو گیا ہے، اب بھی تہجد کے لیے نہیں اٹھتا، اٹھنا چاہیے۔ جو صبح کی نماز چھوڑے ہوئے تھے اس کو اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ باپ اور بیٹے مسجد میں پہنچے، صف کے اندر کھڑے ہوں، اگر قرآن نہیں پڑھ رہے تو پڑھو، ترجمہ نہیں پڑھا تو پڑھو، حدیثیں نہیں پڑھی تو پڑھو، دعائیں یاد نہیں کی تو کرو، اور جو گناہ تم نے کیے، کسی کا حق مارا ہے تو واپس کر دو، جھوٹے مقدمے ہیں اٹھا لو، جس کا دینا ہے دے کے دنیا میں غریب ہو جاؤ، آخرت میں امیر ہو جاؤ، اللہ تمہیں وہاں اپنی رحمت کے سائے میں کھڑا کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے دین کی باتیں ہیں، یہ شریعت کا پیغام ہے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، لوگ کیوں نہیں روئے، وہ کیوں نہیں گڑ گڑائے، انہوں نے توبہ کیوں نہیں کی جب ہم نے ان پر عذاب مسلط کر دیا؟ تو یہ عذاب نہیں ہے دکانیں بند، سڑکیں ویران، ٹھیے برباد، کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، سورس آف انکم ٹھپ ہو گئے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو ہے تو مصیبت، تضرعوا، مذاق نہیں اڑاؤ، مجمع نہ لگاؤ، کہہ کے نہ لگاؤ، اللہ کے سامنے روو،
گر گڑاؤ، معافیاں مانگو، گھر میں عورتیں، مائیں، بزرگ، جوان سب اللہ سے معافی مانگے، اللہ تو ہمیں معاف فرما، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اللہ مصیبتوں سے ہمیں بچا لے، یا اللہ آسانیاں دے، یا اللہ پریشانیوں سے محفوظ فرما، اللہ رزق کی فراخی عطا فرما، دنیا اور آخرت ہمارے لیے بہتر فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اما بعد فإن خیر الکلام کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ یہ جو آخری دعا میں نے کی ہے، اللہ دنیا میں کوئی عذاب اور آفت آنے والی ہے، اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، تو ہمیں حفاظت میں لے لے، اور آخرت کی آفتوں سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بیماریوں سے محفوظ فرما، ہمارے پورے دنیا کے اہل ایمان کو، امت مسلمہ کے لوگوں کو اللہ حفاظت میں لے لے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، یا اللہ مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما، یا اللہ حرمین کو رونقیں عطا فرما، یا اللہ مساجد کو آباد فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ بیماریوں کو ہم سے دور فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔